آئندہ ایران کس میزائل سے حملہ کرے گا؟ پہلی بار ایران نے میزائلوں کی نمائش لگا کر اسرائیل کو چاروں شانے چت کر دیا۔ اسرائیلی ماہرین اور سائنسدان جس میزائل پر کام کر رہے تھے، ایران نے اس کی نمائش کر کے تل ابیب میں ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اسرائیل ایک اور محاذ پر ایک قدم پیچھے رہ گیا۔ آئے دن ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے والے اسرائیلی افسر ہکے بکے رہ گئے۔ محسن فخری زادہ کی شہادت کے باوجود ایران کے ماہر سائنسدانوں نے کمال کر دیا۔ یہ میزائل امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کہاں استعمال کیے جا چکے ہیں اور اب ایران ان کو کس مشن کے لیے استعمال کرنے والا ہے؟ اسرائیلی میڈیا پر لگی خبروں نے سب کچھ خود ہی بتا دیا۔ 2022 کی بڑی پیشن گوئی سچ ہونے کا امکان شروع۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی اہم ترین خبریں سامنے آنے لگیں۔ اسرائیل اور امریکی لابی کا منہ کالا ہو گیا۔ کیا اسرائیل ایران سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اس حوالے سے اسرائیل کے اپنے ماہرین کیا کہتے ہیں؟ کیا حماس ان میزائلوں کو استعمال کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتانے کے ساتھ ساتھ حماس لیڈر کے تازہ ترین بیان اور اسرائیلی میڈیا کی گھبراہٹ بھری خبریں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوستوں، ایران میں موجود میزائل سٹی نے اسرائیل، امریکہ اور سعودی عرب کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ دوستوں، ایران نے پہلی بار وہ تمام میزائل دنیا کے سامنے رکھ دیے جو اس نے آج تک بڑی کارروائیوں میں استعمال کیے ہیں اور آئندہ بھی کرنے والا ہے۔ دوستوں، اگر موجودہ حالات کی بات کی جائے تو اسلامی جمہوریہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جس کا اعتراف دونوں ممالک کر چکے ہیں۔ دوستوں، آپ یہ جان کر بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایران مشرق وسطی کے سب سے بڑی میزائل طاقت ہے، اور یہ رپورٹ کسی ماہر کی نہیں بلکہ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے شائع کی گئی ہے۔ دوستوں، ایران اس نمائش میں کتنے راکٹ شائع کیے اور اسرائیل امریکہ کے اس سے متعلق کیا خیالات ہیں، اس کی تفصیلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوستوں، ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کے بعض گوشوں کی نمائش تہران میں منعقد کی گئی۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے اڈے عین الاسد پر میزائل حملوں کی سالگرہ کے موقع پر تہران میں مسلم امام خمینی میں جاری اس نمائش نے دشمن کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستوں، اس موقع پر نمائش کے مقام پر خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا، جس دوران بعض میوزیکل گروپ نے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی یاد میں قومی اور ملی ترانے بھی پیش کیے۔ دوستوں، ایران کی اس ٹیکنالوجی نے دشمن کو بھی داد دینے پر مجبور کر دیا۔ دوستوں، ایران کے مخالفین اسرائیل اور سعودی عرب کی فضائی قوت کے مقابلے میں اس کی فضائیہ نسبتاً کمزور ہیں، مگر ایران کی میزائل کی صلاحیت اس کی فوجی طاقت کا مرکزی جز ہے۔ دوستوں، امریکی محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی میزائل قوت مشرق وسطی میں سب سے بڑی ہے اور یہ بنیادی طور پر مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے، مگر رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک روسی کے مطابق 2015 میں دیگر ممالک کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے کے بعد ایران نے اپنے لانگ رینج میزائل پروگرام پر کام روک دیا تھا، مگر رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے موجود غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہو۔ مگر چاہے جو بھی ہو، سعودی عرب اور خلیج میں کئی اہداف ایران کے موجودہ مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں ہوں گے، جبکہ ممکنہ طور پر اسرائیل میں بھی اہداف ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ سال مئی میں امریکہ نے ایران کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے بعد مشرق وسطی میں پیٹر یارڈ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیا تھا تاکہ بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور جدید طیاروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوستوں، فلسطین ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے مغربی کنارے میں 2 نوجوان فلسطینیوں کی شہادت پر مبنی صہیونی کارروائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء کا خون مغربی کنارے میں عوامی انتقاضہ کو تیز کرنے کے لیے مزید طاقت بخشے گا۔ دوستوں، انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی نوجوان قابضین کے خلاف اپنے اہداف کے حصول کے لیے شہداء کے راستے کو جاری رکھیں گے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ مغربی کنارے میں مزاحمتی کارروائیوں میں اضافہ قابضین کے خلاف جدوجہد کے ایک نئے دور اور ایک خواب کا آغاز ہے۔ یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک فلسطینیوں کی سرزمین پر صہیونیوں کا قبضہ ختم نہیں ہو جاتا۔ دوستوں، واضح رہے کہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع نابلس میں بلاتا کیمپ کے قریب اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ اس نوجوان فلسطینی کی شہادت کے بعد بلاتا کیمپ کے مکینوں نے صہیونی فوج کے اس جرم کے خلاف احتجاج کیا۔
دوسری جانب قابض صہیونی آباد کاروں میں سے ایک نے ایک اور فلسطینی نوجوان کرام اللہ کے مغرب میں بیت سیرا کی پولیس چوکی کے نزدیک گاڑی سے کچل دیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ مصطفیٰ یاسین نامی 25 سالہ فلسطینی کام پر جا رہا تھا جب صہیونی آباد کار نے اسے گاڑی سے ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ دوستوں، ادھر المسیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کے انصار اللہ تحریک کے ترجمان اور سنا مقومی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس بات پر زور دیا کہ یمن کو اپنی سلامتی اور اپنے پانیوں کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عبدالسلام نے ٹویٹ کیا کہ جس طرح ہر ملک کو اپنے پانیوں کے دفاع کا حق حاصل ہے، اس طرح یمن کو یقینی طور پر اپنی سلامتی اور اپنے پانیوں کے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ وقار اور خود مختاری کی جنگ ہے اور ہمارے لوگ آخر تک ایسا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے الحدیدہ کے پانیوں میں حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے فوجی مال بردار جہاز کو قبضے میں لینے کے واقعے کو حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساری نے حال ہی میں ملک کی پانیوں میں متحدہ عرب امارات کے فوجی کارگو جہاز کو قبضے میں لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس جہاز میں فوجی ہتھیار موجود تھے۔ یاد رہے کہ یمن کی انصار اللہ تحریک کے ترجمان نے یمنی فورسز کے ہاتھوں متحدہ عرب امارات فوجی جہاز پر قبضے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اماراتی جہاز کے قبضے نے جارحوں کی صفوں میں ہلچل مچ۔ اس نوجوان فلسطینی کی شہادت کے بعد بلاتا کیمپ کے مکینوں نے صہیونی فوج کے اس جرم کے خلاف احتجاج کیا۔ دوسری جانب قابض صہیونی آباد کاروں میں سے ایک نے ایک اور فلسطینی نوجوان کرام اللہ کے مغرب میں بیت سیرا کی پولیس چوکی کے نزدیک گاڑی سے کچل دیا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ مصطفیٰ یاسین نامی 25 سالہ فلسطینی کام پر جا رہا تھا جب صہیونی آباد کار نے اسے گاڑی سے ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ دوستوں، ادھر المسیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کے انصار اللہ تحریک کے ترجمان اور سنا مقومی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس بات پر زور دیا کہ یمن کو اپنی سلامتی اور اپنے پانیوں کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ عبدالسلام نے ٹویٹ کیا کہ جس طرح ہر ملک کو اپنے پانیوں کے دفاع کا حق حاصل ہے، اس طرح یمن کو یقینی طور پر اپنی سلامتی اور اپنے پانیوں کے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ وقار اور خود مختاری کی جنگ ہے اور ہمارے لوگ آخر تک ایسا کرتے رہیں گے۔ انہوں نے الحدیدہ کے پانیوں میں حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے فوجی مال بردار جہاز کو قبضے میں لینے کے واقعے کو حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساری نے حال ہی میں ملک کی پانیوں میں متحدہ عرب امارات کے فوجی کارگو جہاز کو قبضے میں لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس جہاز میں فوجی ہتھیار موجود تھے۔ یاد رہے کہ یمن کی انصار اللہ تحریک کے ترجمان نے یمنی فورسز کے ہاتھوں متحدہ عرب امارات فوجی جہاز پر قبضے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اماراتی جہاز کے قبضے نے جارحوں کی صفوں میں ہلچل مچا دی۔